السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ لڑائی بڑھ گئی ہے، بلکہ لڑائی نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ اب یہ لڑائی نون لیگ اور نگران حکومت کے درمیان شروع ہو گئی ہے۔ معاملہ ہے نواز شریف صاحب کا۔ پہلے سوال یہ تھا، اس بات کا چرچا تھا کہ نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے یا نہیں۔ اب یہ چرچا ہے کہ نواز شریف جیل جائیں گے یا نہیں، یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ اب حکومتی وزراء آہستہ آہستہ وہ فیصلہ جو کہیں ہوا ہے اس فیصلے کا ذکر کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ سمجھ میں نون لیگ کو بہت دیر لگی یہ بات، کیونکہ یہ بات مرتضیٰ سولنگی صاحب جو نگران وزیر اطلاعات ہیں، یعنی نواز شریف صاحب کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا واپس آنے پر، مطلب نواز شریف صاحب گرفتار کیے جائیں گے، ان کو جیل بھیجا جائے گا۔ تب سمجھ نہیں آئی تھی نون لیگ کو، اب ذرا کھل کر بات کر لی وزیر داخلہ نے، سرفراز بگٹی صاحب نے۔ تو نون لیگ کی طرف سے دھمکی آ گئی ہے، دھمکی کہا جائے گا اس کو، ظاہر ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ جی شیخ رشید کا اشر دیکھ لو اور پھر یہ باتیں کرو۔ اب دو چیزیں ہیں، نواز شریف صاحب کی سزائیں، ان سزاؤں کے اوپر کھلا موقف ہے۔ عدالتیں بکی ہوئی تھیں، عدالتیں مینج تھیں، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نواز شریف صاحب کو سزا سنائی گئی تھی۔ ایک حقیقت یہ ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سزا یافتہ ہیں۔ مقدمات جھوٹے صحیح، مگر عدالتوں نے مفرور قرار دیا ہوا نواز شریف صاحب کو۔ تو نواز شریف صاحب 4 سال کے بعد بغیر کسی عدالت کا سامنا کیے عدالتوں نے ان کو مفرور قرار دے دیا، ان کی پراپرٹیز نیلام ہو گئی۔ جب وہ پاکستان آ رہے ہیں تو ان کو قانونی عمل سے گزرنا ہوگا۔ مقدمات جھوٹے ہیں لیکن قانونی عمل سے گزرنا ہوگا۔ تو اگر قانونی عمل سے گزارنے کے لیے اگر نواز شریف صاحب کی گرفتاری حکومت کو درکار ہوگی تو حکومت کرے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت نواز شریف صاحب کو گرفتار نہ کرے۔ اس سے پہلے اگر نون لیگ نے کوئی اپنا بندوبست کر لیا قانونی، ادھر نہیں، قانونی بندوبست اگر ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب کو اگر ضمانت شمانت مل جاتی ہے تو پھر اب لڑائی بڑھ گئی ہے، لڑائی ہو گئی ہے شدید۔ اب اس لڑائی کے پیچھے وجہ جو ہے، حکمران اپنا وفاقی وزراء چپ بھی رہ سکتے تھے، یہ بات اشارے نہ کرتے۔ نگران وفاقی حکومت جو ہے، پیپلز پارٹی کو یہ شکوہ تھا کہ یہ پوری کی پوری حکومت جو ہے وفاقی وہ مسلم لیگ نون کی ہے، اور نون لیگ والے اندر کھاتے کہتے تھے یار پیپلز پارٹی کو کہن دیو نا کہ سارا معاملات نون لیگ کے لیے، سارا اسٹیج نواز شریف کے لیے سجایا جا رہا ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے کہ جو مزاج ہے لوگوں کا وہ یہ ہے کہ جی دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہے، کس کو لانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ تو وہ پھر وہ لوگ الیکٹیبلز ہیں وہ اس طرف دوڑتے ہیں۔ سینٹرل پنجاب میں بے شک نون لیگ کو الیکٹیبلز نہیں چاہیے، لیکن ساؤتھ میں چاہیے۔ باقی جو سینٹرل پنجاب میں ایک الگ سے پارٹی جو بنی ہے اپنا آئی پی پی، جہانگیر ترین صاحب والی، پی ٹی اے کو چھوڑ کر جانے والے ادھر جا رہے ہیں۔ تو ایک تو اندر سے نون لیگ خوش تھی کہ یہ بلاول کو کہنے دیں اور ہم ذرا تگڑا ہو کر جواب بھی دیں، لیکن وہ کہیں، وہ چپ ہو گئے۔ زرداری صاحب نے سی سی کی ایک میٹنگ کے بعد اور بلاول بھٹو نے آخری پریس کانفرنس یہاں ہمارے ٹرپل لائن کمیونیکیشن میں کی تھی، اس کے بعد بلاول بھٹو دبئی چلے گئے، اس کے بعد وہ بھی خاموش ہیں۔ لیکن ان کی خاموشی کے دوران یہ نئی لڑائی چھڑ گئی۔ لڑائی کا آغاز لندن سے ہوا۔ نواز شریف صاحب نے بات کر لی، بات غلط نہیں تھی نواز شریف صاحب کی، ہم صرف واقعات کی بات کر رہے ہیں، اور ان واقعات کی وجہ سے معاملات گڑبڑ ہوئے۔ 16 اکتوبر 2021 کے جلسے میں بھی نواز شریف صاحب نے نام لے لیے تھے، کام بنتا ہوا کام بگڑ گیا تھا۔ اب پھر نواز شریف صاحب نے کہنا شروع کر دیا کہ جی احتساب کرنا ہے باجوہ کا، فیض حمید کا، ثاقب نثار کا، اور آصف سعید کھوسہ کا، اور جسٹس عظمت سعید کا، اور اعجاز الحسن جو سٹنگ جج ہے ان کا نام لے لیا۔ تو پھر واپسی کا اعلان تو نواز شریف کا بہت دن ہوئے نا ہوا ہے، لیکن یہ چند دن پہلے جب نواز شریف صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی اور پھر اس کو
کوشش کی گئی رانا ثناء اللہ صاحب اور ان کی طرف سے کہ دیکھیں یہ بیان جو ہے یہ آفیشیل پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں تھا، وہ پارٹی کے میٹنگ میں کوئی رائے آ گئی تھی یا اس طرح کی بات تھی. لیکن ظاہر ہے پھر نواز شریف صاحب پھر احتساب کے مقدمات کھل گئے. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ نیب ترامیم عمران خان کی محبت میں جاتے جاتے عمرتا بندیال بہار اپنا ختم نہیں کر گئے، قلم نہیں قرار دے گئے، وہ کسی اور کو ضرورت ہے اس کی. اب احتساب کا بھی ایک وہی پرانا جو طریقہ احتساب کا تھا اب سب رگڑے جائیں گے. تو میاں صاحب نے جو وہ بات کی تھی وہ بات کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے آنکھ میں ظاہر ہے وہ کانٹے کی طرح چبھی. تو پھر اشارے آنا شروع ہو گئے. لیکن اب دیکھیں کہ اچھا دوسری طرف اگر میں دیکھوں باتوں کا مطلب ایک یہ واقعات، یہ واقعہ بھی ہے کہ جی وزراء نے کہا ہے کہ نواز شریف آئیں گے تو گرفتار ہوں گے. کیا وزراء غلط کہہ رہے؟ بالکل غلط نہیں کہہ رہے. کیا نون لیگ کا ری ایکشن غلط ہے؟ ہاں غلط ہے، لیکن وزراء کے اوپر غلط ہے. لیکن نون لیگ یہ سمجھ کے ری ایکشن دے رہی ہے کہ وزراء کسی اور کی زبان بول رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب سیانے آدمی ہیں، دھمکی شمکی تڑی چھڑی لگا دیتے ہوتے ہیں، لیکن اتنا ایگریسو ہو جانا. اگر سرفراز بگٹی کی سٹیٹمنٹ جو آپ دیکھ لیں اور پھر میرا ویلاگ اٹھا کر دیکھ لیں جو میں نے مرتضیٰ سولنگی صاحب کی سٹیٹمنٹ کو ڈیکوڈ کر کے دیا تھا، بنایا تھا جو ویلاگ میں نے تین روز پہلے کراچی پریس کلب میں بات کی تھی. انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان سے سوال ہوا تھا کہ جی میاں صاحب آئیں گے پاکستان تو وہ سزا یافتہ ہیں تو ان کو گرفتار کیا جائے گا. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی آئین اور قانون کے مطابق نواز شریف صاحب کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. سرفراز بگٹی نے کیا کہا ہے؟ غلط نہیں کہا. ہاں خود نہیں کہہ رہے، یہ نون لیگ سمجھ رہی ہے کہ نہیں یہ نہیں بول رہا چودہ یار بول رہا. اصل جو نون لیگ جو وہ ہے نا وہ مطلب فوراً ری ایکشن آ گیا، غصہ. وہ خبردار سرفراز بگٹی حشر دیکھ لے شیخ رشید کا، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. رانا ثناء نے یہی کہا ہے. تو سرفراز بگٹی بیچارے نے کہا کیا ہے؟ وہ بگٹی سے پوچھتی ہے مہر بخاری صاحبہ کہ جی نواز شریف صاحب ملزم نہیں ہیں، مجرم ہیں، وطن واپس آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کریں گے آپ؟ تو اور اچھا ان کی گرفتاری کی تیاری ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی گرفتاری کی تیاری کیا ہونی ہے، وہ ایئرپورٹ کے اندر ہیں اور ایئرپورٹ کے اندر تو ویسے ہی حساس علاقہ ہے، وہاں کوئی بڑی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. گرفتار کرنا ہوگا جہاز سے کر لیں گے اگر ان کی حفاظتی ضمانت نہ ہوئی تو. بات تو غلط کہاں ہے اس میں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میاں صاحب سزا یافتہ ہیں، حفاظتی ضمانت لے کر آئیں گے، ان کا ملک ہے آئیں. اور وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی چاہیں گے کہ وہ خود بھی گرفتار ہونا چاہیں گے. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ برِ صغیر پاک و ہند میں سندھ میں ایک سیاسی لیڈر ہے جو گرفتاری سے گھبراتا ہے. عمران خان کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وہ ایک سیاسی لیڈر ہے جو گرفتاری سے گھبراتا ہے، باقی تو کوئی نہیں گھبراتے. نواز شریف صاحب نے جیل کاٹی ہے اور باہر گئے ہیں تو وہ آئیں گے، ضمانت ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے قانون کے مطابق ان کی گرفتاری ہو جائے گی اور خود بھی گرفتاری کے لیے تیار ہے. غلط کیا کہا ہے اس نے سرفراز بگٹی نے؟ مطلب اصل جو چیز ہے نا، اصل یہ ہے کہ جو میاں صاحب نے وقت سے پہلے اپنا کارڈ شو کر لیا نا تو پھر دوسروں نے بھی کارڈ دکھانا شروع کر دیے ہیں. اصل بات یہ ہے میاں صاحب ظاہر ہے میاں صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں. میں تو جہاں سے میری سوچ ختم ہوتی ہے نواز شریف صاحب کی وہاں سے سوچ شروع ہوتی ہوگی، لیکن ہیں تو انسان. تو بھائی میں نے مثال دی اس دن یہ جو مرتضیٰ سولنگی والی سٹیٹمنٹ کے اوپر جو میں نے ویلاگ کیا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے کہا، مجھے بتایا نثار کھوڑو صاحب نے، کراچی میں ہم گپ شپ کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے ان کی دعوت پر، تو وہ یہ بتا رہے تھے، ان سے میں نے سوال کیا تھا کہ ڈیل کر کے آ رہے ہیں مشرف کے ساتھ، محترمہ آ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اب پاکستان آ کے ڈیل توڑ دیں. تو بات سمجھ آ گئی تھی، یہی ہوا تھا کہ بھئی آپ پاکستان کو آپ کو آنے نہیں دے رہا. نواز شریف صاحب کو ایئرپورٹ سے واپس کر دیا گیا تھا 2007 میں، اور بغیر حفاظتی ضمانت کے آئیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے.
چاہے وہ 2 گھنٹے کے لیے ہوتے چاہے 4 گھنٹے کے لیے ہوتے، ونس ان کو سرنڈر کرنا ہوگا، نہیں کریں گے تو گرفتار کر لیے جائیں گے۔ دونوں صورتوں میں گرفتاری ہے نا، سرنڈر کریں گے عدالت کے اندر کریں گے، اب ایئرپورٹ آئیں گے، ایئرپورٹ سے ان کے پروگرام کے مطابق چلے جائیں گے میاں صاحب ادھر کیا کہتے ہیں مینار پاکستان، وہاں جا کے جلسے سے خطاب کریں گے۔ اب میاں صاحب کی حفاظتی ضمانت کا معاملہ ذرا ہے گمبھیر، ورنہ حفاظتی ضمانت لینا کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان بیٹھے ہوئے تھے زمان پارک میں، لاڈلے عمران خان، انہوں نے حفاظتی ضمانت کے لیے اپلائی کیا، ان کے وارنٹ جاری ہوئے تھے اسلام آباد سے لاہور ہائی کورٹ میں، اور جج صاحب نے کہا ملزم کدھر ہیں، درخواست گزار کدھر ہیں، تو کہا گیا کہ جی ان کی سیکیورٹی کے مسائل ہیں، سیکیورٹی تھریٹس ہیں ان کو، تو وہ نہیں آ سکتے۔ جج نے کہا نہیں وہ آئیں، 3 دن جج نے کہا، محبت میں بیٹھے رہے جج صاحب، انتظار کرتے رہے 3 دن، یہ مثال نہیں ملتی ایسی، 3 دن جج صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی جس کو حفاظتی ضمانت چاہیے نا وہ آ جائے، درخواست میں روکی آ جائے۔ پھر جلوس لے کر عمران خان صاحب گئے تھے۔ تو حفاظتی ضمانت کے لیے ملزم کا ہونا لازمی بھی ہوتا ہے، جج صاحب چاہیں تو دے دے ضمانت۔ نواز شریف صاحب تو مفرور قرار دیے ہوئے ہیں، سزا یافتہ بھی ہیں، 4 یا 6 ہفتوں کی ان کو چھٹی ملی تھی عدالت سے کہ جا کر علاج کروا کے آئے، یہ ساری حقائق ہیں۔ اور جو کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تھا وہ 100% ظلم تھا، وہ غلط تھا، میں صرف حقائق بیان کر رہا ہوں، واقعات بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، اب ایک اور چیز، نون لیگ کے کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں محترمہ بینظیر بھٹو جب آ رہی تھیں مشرف کے دور میں 18 اکتوبر 2007 کو، تو انہوں نے بھی حفاظتی ضمانت لی تھی دبئی سے بیٹھ کر، ایسا نہیں ہوا تھا۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید ایک مقدمے میں سزا یافتہ تھیں، ایس جی اسکوٹیکنا ریفرنس، ملک قیوم نے سیف الرحمان کے ٹیلی فون پر، شہباز شریف صاحب کے ٹیلی فون پر نواز شریف صاحب کے پریشر میں آ کر محترمہ بینظیر بھٹو اور آصف زرداری کو سزائیں سنائی تھی اور نااہل قرار دیا تھا، لیکن سزا سے پہلے محترمہ پاکستان سے چلی گئی ہوئی تھی۔ تو پھر مشرف کا دور آتا ہے، میاں صاحب کا مارشل لا لگ جاتا ہے، میاں صاحب خود جیل میں چلے جاتے ہیں، لاڈی جیل میں آصف زرداری صاحب کو پھولوں کے گلدستے بھیجتے ہیں کہ چلو بھی آ جاؤ۔ اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں اور اڈیالہ میں اٹک جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ دیر کے لیے ان کا بھی ہو جائے، امکان کم ہے، لیکن دیکھیں نا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ جو آصف زرداری نواز شریف کے قیدی ہیں اسی لانڈی جیل میں نواز شریف بھی ہوں گے، آصف زرداری بھی ہوں گے؟ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی نا بھائی۔ عمران خان صاحب نے کبھی سوچا تھا کہ میں اس طرح جیل میں ہوں گا؟ کبھی نہیں سوچا تھا۔ تو بہرحال تو محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی پولیٹیکل انجینئرنگ کا شکار ہوئی تھی، نشانہ بنی تھی۔ وہ آڈیو جو تھی ملک قیوم کے ساتھ، جو جج تھے لاہور ہائی کورٹ کے، ان کے ساتھ جنہوں نے سزا سنائی، ان کے ساتھ سیف الرحمان کی آڈیو، شہباز شریف صاحب کی آڈیو، وہ سامنے آ گئی مشرف کے دور میں، اور معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ میں۔ جج راشد عزیز صاحب جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے، اور ملک قیوم جو جج تھے لاہور ہائی کورٹ کے، ان دونوں کی کرسی چلی گئی، ان دونوں کی ججی چلی گئی، ریزائن کر گئے وہ، اور سپریم کورٹ نے سزائیں کالعدم قرار دے کر 2001 میں جو مقدمہ تھا ختم نہیں کیا، مقدمہ نیچے واپس ریفر کر دیا تھا۔ پھر محترمہ نے جلاوطنی میں جو مشرف کے ساتھ وہ جو کیا ایک این آر او ہو گیا تھا، تو سارے مقدمات ختم ہو گئے تھے۔ تو محترمہ نہ کسی مقدمے میں مفرور تھی بینظیر بھٹو شہید، اور نہ انہوں نے حفاظتی ضمانت لی تھی دبئی سے بیٹھ کر۔ نواز شریف صاحب کو ضمانت ملنی چاہیے حفاظتی، ان کو آنا چاہیے، ان کو آنے دینا چاہیے، ان کو اپنا پولیٹیکل شو کرنے دینا چاہیے، ایک الگ بات ہے، الگ معاملات ہے۔ لیکن اصل چیز جو ہے، جو لڑائی ہے، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ اب یہ سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، صاحب یہ سوال پوچھنا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی میں نے دیکھا کہ اعزاز سید صاحب کا ایک ٹویٹ تھا کہ نواز شریف صاحب کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں، جیل میں، یا گرفتار ہوں گے یا نہیں واپسی پر؟ تو جو اشارے ہیں نا وزراء کے، وہ بڑے واضح ہیں، لیکن یہ اشارے آنا شروع ہوئے ہیں قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کے احتساب کی، نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے یا مسلم لیگ نون کے کسی بھی بندے نے دوبارہ اس سٹیٹمنٹ کو ایکو نہیں کیا، دوبارہ اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب اسی طرح جس طرح ماضی میں ہوا ہے کہ پہلے ایگریسو ہوتے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں، پھر خاموش ہو جاتے ہیں،
تو اب وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا جو ایک وہ دکھا رہے تھے نا کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ابھی تک ہوں. تو اب جب یہاں سے یہ اسٹیٹمنٹ آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی آنے پر گرفتار ہو سکتے ہیں، تو پھر وہ اپنا وہ جو جس کو وہ بیانیہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بیانیہ، حالانکہ ان چیزوں کو میں بیانیہ نہیں مان رہا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہر ولاگ میں کہتا ہوں، یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، یہ ایک موقف ہوتا ہے کچھ عرصے کا. تو بہرحال تو کیا اس کو لے کر آگے چلیں گے، یا پھر بقول شہباز شریف صاحب کہ جی ہم تو اپنی کارکردگی بیچیں گے جو ہماری تھی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے دور سے پہلے تو پاکستان کے حالات اچھے تھے، بہت بہتر تھے حالات. مشرف تباہ کر گیا تھا، پیپلز پارٹی پاکستان کو تباہ معیشت کو ذرا سہارا دے کر تھوڑا آگے لے کر آئی. نواز شریف صاحب نے اس کو اور آگے لے کر پہنچایا، اور عمران خان نے آ کر واپس تباہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میاں صاحب سزا یافتہ ہیں، حقیقت یہ ہے کہ میاں صاحب عدالتی اور قانونی طور پر مفرور ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کو حفاظتی ضمانت نہیں ملتی پاکستان آنے سے پہلے تو پھر وہ ایئرپورٹ پر گرفتار ہو سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر حفاظتی ضمانت نہیں ملے گی تو کیا وہ پاکستان واپس آئیں گے یا نہیں. اگلے ولاگ میں کافی ساری چیزیں اس سے متعلق ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.